دوستو، ہمارے بچپن میں بلکہ لڑکپن تک موبائل ایجاد نہیں ہوا تھا۔ ٹی وی کے نام پر بھی بس پی ٹی وی تھا، جو بلیک اینڈ وائٹ ہونے کے باوجود سرکاری ہونے کی وجہ سے سیاہ اور سفید دکھانے کے بجائے صرف سفید ہی دکھاتا تھا۔ اس لیے کہانیاں اور بچوں کے رسالے ہی ہماری دلچسپی کا سامان تھے۔ اس دلچسپی کے باعث کہانیوں کے بہت سے کردار ایسے چسپاں ہوئے کہ مٹائے نہیں مٹتے۔ ہم نے سوچا کہ جن بچوں نے موبائل اور ٹی وی اسکرین میں آنکھ کھولی ہے اور ایسی کھولی کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اتنی کہ سونے کے لیے بڑی مشکل سے بند کروائی جاتی ہیں، انہیں اپنے بچپن کے کچھ کرداروں سے ملوائیں۔ تو چلیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے جیجو ٹی وی یوٹیوب چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے۔ شکریہ۔ تو ملیے ٹارزن سے۔ یہ صاحب جنگل میں پلے بڑے اور وہیں رہتے تھے۔ واضح کر دیں کہ یہ کیس نہیں تھے جن کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو۔ اگرچہ کیس المعروف بے مجنوں لیلا کے غم میں شہر چھوڑ کر صحرا میں جا بسا تھا، لیکن شاعر اسے شاید انسانی ہمدردی کی بنیاد پر صحرا کے بجائے جنگل میں دکھانا چاہتا تھا تاکہ پینے کو پانی اور کھانے کو پھل تو مل جائیں۔ ممکن ہے شاعر بڑھیا ٹیمر مارکیٹ کے لیے لکڑیاں کاٹنے خود جنگل جانا چاہتا ہو اور بہانہ کر دیا ہو اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں کیس ہے، میرے پہنچتے ہی خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ بہرحال ٹارزن صاحب کے جنگل کے ہر جانور سے ذاتی تعلقات تھے اور وہ ہر جانور سے اس کی مادی زبان میں بآسانی گفت و شنید کر لیتے تھے۔ کبھی کبھی شہر سے کوئی شکاری آ جائے تو اس سے انگریزی بھی بول لیتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنگل میں کوئی انگریزی سکھانے والا مرکز بھی تھا جو شرط یا 3 ماہ میں انگریزی سکھا دیتا تھا۔ ہم نے ٹارزن کی جتنی بھی تصویریں دیکھی ان میں انہیں داڑھی مچھ کے بغیر پایا تو طے پایا کہ جنگل میں کوئی نائی بھی تھا۔ نائی ہی نہیں، ٹارزن کی کہانیوں میں چھپنے والی تصویروں سے ثابت ہوتا ہے کہ جنگل میں کوئی درزی بھی تھا، تبھی تو ٹارزن صاحب سلیقے سے سلی مکسر سی جانگیوں میں نظر آتے تھے۔ اگرچہ ان کا جسم ان کی مرضی، مگر کپڑا اور درزی میسر تھا تو بھیا پوری پتلون ہی سلوا لیتے۔ لیکن ہمارے خیال میں کچھ خواہش شاری اور باقی کودنے پھاندنے اور ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر چھلانگیں مارنے کی مجبوری کے باعث انہوں نے اس چڑی کو بنانا مناسب سمجھا۔ ہماری کہانیوں کا ہیرو ٹوٹ بٹوٹ بھی ہے۔ یہ ایک لڑکا تھا، وہ لڑکا نہیں جو چھوٹا سا تھا اور کام بڑے بڑے کرنا چاہتا تھا۔ یہ بڑے نہیں نرالے کام کرتا تھا، جیسے پیتا تھا وہ سوڈا واٹر، کھاتا تھا بادام اخروٹ۔ اس خوراک سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی امیر کبیر آدمی کا نور نظر تھا۔ بعض حرکتوں سے لگتا ہے کہ والد صاحب سیاستدان تھے۔ کردار کے خالق نے کہا ہے کہ باپ تھا اس کا میر سلوٹ۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ سلوٹ دراصل سلیوٹ ہے، جس کا چھوٹی یہ شعری ضرورت کے تحت شاعر نے ہدف کر دیا۔ ٹوٹ بٹوٹ کے کھیر پکانے میں جس طرح ابا، امی، خالہ، پھوپھی، بھائی بہنوں اور خالو نے ہاتھ بٹایا، اس سے محققین کی اس رائے کو تقویت ملتی ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب خود کو ایک خاندان سمجھتے تھے۔ کھیر ہو یا کھچڑی مل جل کر پکاتے تھے، پھر دعوت کے لیے دسترخوان لگاتے ہی گاؤں کے دوڑے آنے، یہاں تک کہ مینڈکوں، چوہوں، بلی، کوے اور کبوتر کی باغم باغ آمد سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سب ٹوٹ بٹوٹ اور خاندان کے کیسے تابعدار تھے۔ ایک اور نظم میں بتایا گیا ہے کہ ٹوٹ بٹوٹ نے مرغے پا رکھے ہوئے تھے، بس اب کیا رہ گیا، میر سلوٹ صاحب کے پیشے کا مسئلہ حل ہوا۔ اگلا نمبر ہے عمران صاحب۔ نہیں، آپ غلط سمجھے، ہم کسی اور کے نہیں، ابن صفی کے تخلیق کردہ کردار کی بات کر رہے ہیں، جو کھلاڑی نہیں، شریر اور گلنڈرا تھا۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا تھا اور لگتا بھی تھا۔ عمران مارشل آرٹ، جمناسٹ، میک اپ اور کسی بھی آواز کی نقل اتارنے میں ماہر تھا، گویا ہر فن مولا تھا۔ اپنی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے جانا تو اسے فلموں میں چاہیے تھا، لیکن اپنی ذہانت کے باعث پاکستانی فلموں کا مستقبل ٹاٹ گیا۔ عجیب سربراہ تھا، منصوبے بناتا نہیں تھا بلکہ ملک دشمنوں کے منصوبے ناکام کرتا تھا۔ پاک باز ایسا کہ اسکینڈل تو کیا، کسی حسینہ کے ساتھ سیلفی بھی نہ بن سکے۔ اب بات کرتے ہیں عمرو یار کی۔ عمران کی طرح عمرو یار کا پیشہ بھی جاسوسی تھا۔ یہ کردار نہایت طویل داستان طلسم ہوش ربا اور داستان امیر حمزہ کا ہے۔
मुसन्निफ़ों को पता था कि जल्द से जल्द बड़े बड़े बस्तों से बच्चों के होश उड़ाए जाने वाले हैं, इसलिए वो ये किरदार तवील दास्तानों से निकाल कर बच्चों के छोटे छोटे नावलों में ले आए। गोया ये असल किरदार का साशी पैक था। इसके पास एक ज़ुम्बील थी जिसमें से कुछ भी निकल आता था। हमारे बहुत से आईनी माहर यही करतब दिखाते हैं। हमारे मुल्क में हर एक सियासतदान के पास यही ज़ुम्बील होती है, जिनमें से वक़्त आने पर कतरी शहज़ादे का ख़त निकल आता है। बाद सियासतदान अपनी ज़ुम्बील से टाइगर निकालना चाहते हैं, लेकिन या तो कुछ नहीं निकलता या खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला मामला हो जाता है। चलें ज़रा इंस्पेक्टर जमशेद, महमूद, फ़ारूक और फरजाना के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। ये अब्बा और बच्चे मिलकर वारदातों का पता चलाते और साजिशें और मंसूबे नाकाम बनाते थे। लोग इन्हें देखकर पूछते होंगे, यही होता है ख़ानदान में क्या? इंस्पेक्टर जमशेद बहुत दयानतदार थे, ज़हीन और बहादुर थे। शायद इसलिए तरक्की नहीं कर पाए, इंस्पेक्टर के इंस्पेक्टर ही रहे। कहा जाता है कि कभी कोई पुलिस मुकाबला ना करने की वजह से तरक्की नहीं मिली। इस वक्त क्योंकि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट ईजाद नहीं हुआ था और स्कूलों में बच्चों को असाइनमेंट वगैरह देने का सिलसिला नहीं था, इसलिए बच्चों को फ़रागत थी। लिहाजा महमूद, फ़ारूक और फरजाना अपने वालिद साहब के साथ सरकारी अमूर अंजाम देने में लगे रहते थे। इन्हें मुल्क को कौम का इतना ख्याल था कि हमेशा स्कूल ही में रहे। ये सोच कर के आगे पढ़ना शुरू किया तो अब्बा के साथ मिलकर मुल्क को कौम की खिदमत करने का मौका नहीं मिलेगा। तीनों बच्चे इतने ज़हीन थे कि अगर जासूसी करने की बजाय कोई कारोबार शुरू करते तो अपने अब्बा को करोड़ों रुपए तोहफे में दे डालते। ऐसे और भी किरदार हैं, उन पर फिर कभी बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने बचपन के दिन तो ज़रूर याद आए होंगे। मेरे ख्याल में वही दिन अच्छे थे। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।